کے حوالے سے بات ہو گئی. اب اگلی بات آج کل کے حالات کے اعتبار سے. اب جیسے ہمیں بتایا گیا کہ جی جو کرونا وائرس ہے ہاتھ میں اتنی دیر تک رہتا ہے اور دیوار پر اتنی دیر تک رہتا ہے اور فلاں چیز پہ اس کا اثر اتنی دیر تک رہتا ہے اور فلاں چیز پر اتنی دیر تک رہتا ہے. ہم نے اس کو مان لیا، اس بات کی تحقیق نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہنے والا مسلمان ہے یا نہیں، سچا ہے کہ جھوٹا، اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. بس ہمیں ایک رپورٹ آئی اور ہم نے اس کو مان لیا. اور کس درجے تک مان لیا، پرسوں خاتون کا فون آیا، وہ ایک ہاسپٹل کی انچارج ہیں، کہنے لگی کہ وہ ڈاکٹر خاتون کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ بھئی خدا پہ بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، پریشان کیوں ہوتے ہو. وہ کہہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اور خبروں کو کورونا کی دیکھ کر سن کر جو بھی ہمارے پاس آتا ہے اس کو ذرا سا گلے میں خراش ہو جائے، ذرا سی کھانسی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میرا اب کیا ہوگا، اب تو میں نے زندہ ہی نہیں رہنا. تو بقول ان کے کہ لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں، یہ ایک ڈاکٹر کی بات ہے کہ لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں. کہ ایک آدمی کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رپورٹ غلط ہے کہ صحیح ہے، یہ میری بحث نہیں ہے. جو بات کرنا چاہتا ہوں سمجھنے کی بات وہ ہے کہ ایک رپورٹ آئی کہ جی کرونا وائرس فلاں ہاتھ پہ اتنے منٹ رہتا ہے، فلاں چیز پہ اتنی دیر رہتا ہے، فلاں جسم میں چلا جائے تو اتنے دن رہتا ہے، یہ لاک ڈاؤن ضروری فلاں. ہم اس کے اوپر مکمل عمل کر رہے ہیں. یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ ہم عمل نہ کریں، بات سمجھانے کی جو ہے، ہمیں اس پہ تو اتنا یقین جس کی ہمیں کوئی اتھینٹیکیشن ہی نہیں ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب تمہارے اندر کوئی وبا پھیل جائے تو سمجھ لینا تمہارے اندر، جب فرمایا تھا کہ جب بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے تو اللہ رب العزت اس قوم میں ایسی وبائیں بھیج دیتے ہیں، بیماریاں بھیج دیتے ہیں جو پہلے نہیں سنی ہوتی. اور نبی علیہ السلام صادق الامین ہیں. ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کورونا کے بارے میں کسی نے کچھ بتایا، ہم اتنے ڈر رہے ہیں، کوئی پاس کھانسے تو ہم ڈرنے لگتے ہیں. وہ کسی نے کچھ لکھ کے بھیجا واٹس ایپ کے اوپر کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر چھینک کورونا نہیں ہوتی. اتنا ڈر رہے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو یوں ہاتھ سے کھولتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، یوں کونی لگا رہے ہیں. اتنا ڈرے ہوئے ہیں جس کا معلوم بھی نہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں. کمپیریزن کے درجے میں بات کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بات جتنی سچی اور صحیح ہوتی ہے کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. تو ہم دیکھیں نبی علیہ السلام کی بات پر ہمیں کتنا اعتماد ہے اور کتنی ہم نے بے حیائی کو دور کرنے، بے حیائی سے ہٹنے کے لیے کون سی تم نے ابھی تک محنت کی ہے. یاد رکھیے، اگر ہم اصل علاج یعنی بے حیائی کو چھوڑنے کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو ایک کورونا کے بعد اس کے بعد کوئی اور بیماری آئے گی، پھر کوئی اور بیماری آئے گی، وبا آئے گی، ہم بچ نہیں سکیں گے. کیونکہ جو اصل وجہ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. اصل وجہ بے حیائی ہے. حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ سمجھو، جب تمہیں یہ اطلاع ملے کہ وبا پھیل چکی تو سمجھ لینا زنا پھیل چکا. جب تم یہ دیکھو، تمہیں معلوم ہو کہ کہیں وبا پھیل گئی تو سمجھ لینا کہ زنا پھیل چکا. یہ سچوں کی بتائی ہوئی سچی باتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں. آج حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان حالات میں لاک ڈاؤن ہے، کاروبار بند ہے، کہیں آ جا نہیں سکتے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کل میں فاروق آباد گیا، وہاں بتایا کہ ادھر کے جو لوگ ہیں شیخ پورہ میں، لاہور میں، فیصل آباد میں ملازمتوں کے لیے جاتے ہیں، گاؤں میں گھروں میں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں، اور باہر نکلتے ہیں تو ڈنڈے پڑ رہے ہیں. ان حالات میں بھی نمازوں کی پابندی ہماری نہیں ہے. بعض لوگ جو لاک ڈاؤن سے پہلے کے حالات میں کاروبار میں اور دوسری چیزوں میں مصروف ہوتے تھے تو ان سے نماز کا کہو تو کاروبار کا یا مصروفیت کا، ملازمت کا بہانہ کر دیا کرتے تھے. آج تو فارغ ہیں، کیا نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو آج کل کے حالات میں بھی ہماری راتیں یا کرکٹ میں گزر رہی ہیں یا دل بہلانے کے لیے تاش ہمارے ہاتھ میں ہے
یا ہم نے انٹرنیٹ کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہوا، یا پھر کرو بات ساری رات کہ حرام گفتگو میں ہم رات گزار رہے ہیں۔ ہم تو ابھی بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، اب کب متوجہ ہوں گے؟ امت کے اوپر بہت سارے حالات، بہت سارے معاملات ان 1400 سالوں میں آئے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امت کے اوپر کوئی پریشانی اور غم آیا ہو اور اس نے رجوع اللہ نہ کیا ہو۔ آج ہمارا رجوع اللہ نہ ہونے کے برابر ہے، جتنا ہونا چاہیے اس طرف اتنا توجہ ہی نہیں، بلکہ اطمینان زیادہ ہے، رجوع اللہ کی طرف نہیں، رجوع انٹرنیٹ ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں نیکی کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ کرونا کچھ لوگ کہتے ہیں وبا ہے، کچھ کہتے ہیں سازش ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہر طرف سے اتنی باتیں آ رہی ہیں، کیا حق ہے کیا نہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا جب اینڈ ہونا ہے نا، آپ کو محسوس ہوگا کہ مسلمانوں کا، مساجد کا، مدارس کا، دینی حلقوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کافر کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی کہ اس طرح وہ چل پڑا ہے کہ جی دین کو اور عبادت کو اپنی ذات تک، اپنے گھر تک ہی محدود رکھو۔ یہ برسوں سے پلاننگ چل رہی ہے اور یہ اس طرف ہم بھی چل پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج 15 شعبان کی رات ہے۔ آج سے پہلے پورے پاکستان میں جب بھی یہ رات آتی تھی، مساجد آباد ہوتی تھیں، خانقاہوں میں رش ہوتا تھا، لوگ جمع ہو کے تو رجوع اللہ اور توبہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ آج وہ چیز نہیں رہی۔ آگے آنے والا رمضان بھی خطرے میں ہے کہ نامعلوم کیا ہوگا، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو بے حیائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسی نیک کام کو، اللہ کے حکم کو، عبادت کو اپنی پوری مرضی سے آزادی کے ساتھ ادا کر سکتے ہوں اور وہ نہ کریں، اللہ وہ حالات لے آتے ہیں ان ناقدروں کے اوپر کہ چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر سکتے، کہ وہ حالات آ چکے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، دروازے بند ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جب مساجد سے اذان کی آواز آتی تھی، ہم نے تو ٹی وی کا والیوم بند نہ کیا، ہم تو مسجد نہ پہنچے۔ رمضان میں بھی، روزے کے وقت میں بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ سر عام بازار میں کھانے کھا رہے ہیں۔ یہ روزے کی رمضان کی ناقدری۔ حرم شریف کا طواف بند کیوں؟ کہ وہاں پر اس کو پکنک پوائنٹ بنایا ہوا۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ ہم لوگوں نے وہاں کون سی خرابی نہیں کی۔ ڈیٹ پوائنٹ تک تو ہم نے حرم کو بنایا، اور کیا آپ کو بتاؤں معاہدہ شریف کی بے قدری، اور نہ وہاں پہ ہم نے کتنی گستاخیاں کی، اس کی سزائیں ہمیں مل رہی ہیں۔ کہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ آج کوئی چاہے پیسے ہیں میرے پاس۔ کل ایک صاحب کا فون آیا کہ حضرت میں نے تو 2-2.5 مہینے پہلے عمرے پہ جانے کے لیے ٹکٹ بک کروا لیا تھا، اب کیا کروں؟ تو میں نے یہی کہا کہ جی اب کینسل کروا دیں، اب کیا ہو سکتا ہے، میں آپ کو اب کیا بتاؤں۔ چاہتے ہیں، پیسے بھی ہیں، ہر سال رمضان میں جاتے تھے، کہتے ہیں جی حالات ایسے ہو گئے اب کیا کروں۔ یہ سب ہماری ناقدریوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ابھی بھی ہم نے سچی توبہ نہ کی اور واپس نہ آئے، اس سے زیادہ برے حالات آنے ہیں، اس سے زیادہ برے حالات آنے ہیں۔ آج اخبار کا ایک پیپر کسی نے، وہ واٹس ایپ کسی نے بھیجا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ جی اب مدارس کو اسکولز کے اندر تبدیل کیا جانے کی جو ہے نا وہ فکر چل رہی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے نہ دین کی قدر کی، نہ دین والوں کی قدر کی۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ دین کی نعمت اللہ اہل پاکستان سے لے کے کسی اور کو دے دے۔ ہمیں اور زیادہ، پہلے سے زیادہ دین پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اندلس کا واقعہ ہمارے پاس ہے کہ وہاں 800 سال اذانیں مسجدوں میں آتی رہیں، اور آج وہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بہت بنیادی ترین عبادت ہے نماز، جس کا 700 مرتبہ قرآن مجید میں حکم ہے، 700 سے بھی زیادہ، روزانہ 5 مرتبہ آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم میں سے دیکھ لیں، اکثر لوگ با جماعت نماز سے محروم